کارروائی میں ان کی جو جائیداد یا وہ ہوتے ہیں اثاثہ جات ہوتے ہیں ان کو ضبط کیا جاتا ہے یا قرق کیا جاتا ہے یا فریز کیا جاتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے ٹرائل کی سٹیج پھر 512 میں اس کو جو ہے ان کے خلاف ان ایبسینشیا ہوگا کارروائی، پریزرو ہوگی، پروٹیکٹ ہوگی، ان کے آنے کے بعد کھلے گی اور پھر یہ مقدمہ جو ہے علیحدہ کیا جائے گا. جو موجود ملزمان ہیں جن میں محترم عمران خان صاحب ہیں اور محترمہ بشرا بی بی ہیں، تو اس لیے وہ سٹیج چونکہ نہیں آئی تھی اس لیے وہ ہمیں آج انہوں نے نیب کے جو چلان کے جو کاغذات تھے یا جو فائلیں تھیں 10 والیوم سے وہ ہمیں میسر نہیں کیے. تو میں نے عرض کیا کہ ہمیں دیکھنے تو دیجئے گا کہ یہ اتنے جو 10 والیوم انہوں نے مہربانی کی ہے اس میں ہے کیا، ہم دیکھیں تو صحیح، کیونکہ ہماری نظر میں تو یہ القادر کا کیس جو ہے ٹرسٹ کا کیس بنتا ہی نہیں ہے سرے سے. 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ نیشنل کرائمز ایجنسی لندن نے نیب ان کمیونیکیشن تھی. نیب کو یہ نہ صرف پتا تھا بلکہ ان کی مرضی کے ساتھ بحریہ ٹاؤن لمیٹڈ ملک ریاض صاحب کے جو خانوادے کی ہے انہوں نے نیشنل کرائمز ایجنسی کے ساتھ معاہدہ نیب کی منظوری سے کیا. اور وہی رقم جو تھی جو 1 ہائیڈ پارک جو ملک ریاض نے 50 ارب میں وہاں خریدا تھا، جو کہ حسن نواز محترم نواز شریف صاحب کے فرزند ارجمند کی 15 ارب کی تھی اور 50 ارب میں وہ خریدا. وہاں سے شروعات ہوتی ہیں نیشنل کرائم ایجنسی کو وہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد پر کوئی اگر ایسا ٹرانزیکشن ہو جو مشکوک ہو تو اس میں نیشنل کرائم ایجنسی کرتی ہے. اس کو مشکوک متصور کرتے ہوئے وہاں سے شروعات ہوئی اور پھر 190 ملین پر آ کر اور 190 ملین جب برآمد کیا نیشنل کرائم ایجنسی نے تو نیب کی مرضی سے یہ سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں آیا، نیشنل بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ جس میں سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے توسط سے یہ اکاؤنٹ بنایا گیا تھا. چونکہ ملک ریاض یعنی بحریہ ٹاؤن لمیٹڈ کراچی کے ذمہ سپریم کورٹ نے 460 ارب روپیہ 460 ارب روپیہ نادہند قرار دے کے یہ انہیں کہا تھا کہ آپ پیسے جمع کروائیں اور اس کے لیے اکاؤنٹ کھلا تھا. سو یہ 190 ارب روپیہ سیدھا نیشنل کرائم ایجنسی لندن کے توسط سے یہ رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا، جو اگلے دن آپ کی سارے اخباروں نے جس کو بیان کیا کہ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں امپلیمنٹیشن کمیٹی جو عملداری کر رہی تھی اس فیصلے کی 460 ارب کے ریکوری کا، وہ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں وہ سارا کا سارا 190 ملین ڈالر یعنی 35 ارب روپیہ وہ پاکستان کے خزانے میں اس کو ترسیل کر دیا گیا. وہ تو اس سارے ٹرانزیکشن میں 190 نیشنل کرائم ایجنسی لندن کے برآمدہ پیسے کی ترسیل لندن سے جو ہے یہاں سیدھی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہوئی اور اب سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے وہ سیدھا خزانے میں چلی گئی ہے. او بھائی اس میں عمران خان کا یا بشرا بی بی کا کیا لینا دینا؟ اس میں نہ دھیلے کا اس میں انہوں نے کوئی ٹرانزیکشنز میں اس میں ان کا دخل عمل تھا، نہ ہی انہوں نے جو ہے. ہاں البتہ توثیق 3 دسمبر 2019 کو کابینہ نے کی، وہ بھی کابینہ نے کی، اکیلے عمران خان نے نہیں کی، کابینہ نے کی. کابینہ کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے. پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں کر سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا ہے تو پھر بھائی آپ ساری کابینہ کو پکڑے، اکیلے عمران خان کو کیسے آپ اس کو جواب دہ کر سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی جواب دہی کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر یہ کہنا کہ جی یہ اب القادر ٹرسٹ میں جو یونیورسٹی بنی ہے جو آج بھی فنکشنل ہے، جس میں آج بھی بچے پڑھ رہے ہیں، مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، چونکہ عمران خان جو ہے وہ ہمیشہ ایسے ہی پروجیکٹس جو ہے ٹرسٹ کے ہوئے، چاہے وہ شوکت خانم اسپتال ہو کینسر کا، چاہے 1 2 تیسرا بنا رہا ہو، یا چاہے وہ نمل یونیورسٹی ہو جو بچوں کو بہترین کلاس اسٹیٹ آف دی آرٹ ایجوکیشن دے رہی ہے، وہ اسلام آباد ہو یا وہ میاں والی میں ہو.
تو یہ بھی جو القادر ٹرسٹ یونیورسٹی ہے یہ بچوں کی تعلیم اور ترویج کے لیے ہے، پاکستان کے تعلیم کو فروغ دینے کے بارے میں وہ یونیورسٹی آج فنکشنل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ملک ریاض نے زمین اس افزانے میں دی جو ان پر احسان کیا گیا کہ ان کے اکاؤنٹ میں بھیجا گیا، جو ان کے اکاؤنٹ میں نہیں بھیجا گیا، حالانکہ اس میں نیب شامل تھی، اس میں نیشنل کرائم ایجنسی شامل تھی، اس میں رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا۔ اگر سپریم کورٹ اس کو سمجھتی تھی کہ یہ ہمارا پیسہ نہیں ہے تو پھر اتنے سال کیوں رکھا انہوں نے سپریم کورٹ میں، اور آپ پرسوں ترسوں جو ہے پھر انہوں نے سرکاری خزانے میں اس کی ترسیل کا حکم دیا ہے۔ سو اس لیے اس میں عمران خان کا یونیورسٹی میں جو زمین دی ہے بیریا ٹاؤن نے جو زمین دی ہے وہ یونیورسٹی کو ٹرسٹ کو دی ہے، اور اگر بنا کے دی ہے اس پہ پیسے لگے ہیں تو وہ ٹرسٹ کی بلڈنگ ہے، اس میں نہ تو عمران خان یا بشرا بی بی یا ان کا کوئی عزیز و اقارب اس میں سے ایک دھیلا اور ایک پائی نہیں نکال سکتا ہے، لکھا ہوا ہے اس ٹرسٹ ڈیڈ میں لکھا ہوا ہے، اور نہ ہی کسی اپنے عزیز و اقارب کو، نہ ملازمت کے طور پر اس میں سے تنخواہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ جو عمران خان کی اس ساکھ کو جو انہوں نے اس طرح کے پروجیکٹس بنائے ہیں انسانی حقوق کے لیے، ویلفیئر کے لیے بنائے ہیں، ان کی ساکھ کو خراب کرنے کے علاوہ اس میں ایک دھیلے کی پائی کا جو ہے گین نہیں ہے، اور جب تک کوئی گین نہ ہو نیب کا کرپشن کا کیس سرے سے بنتا ہی نہیں ہے، ناپید ہے۔ بار بار کہتے ہیں عمران خان کی پراپرٹی، بھائی عمران خان کی یا بشرا بی بی بھی پراپرٹی نہیں ہے القادر یونیورسٹی، یہ ٹرسٹ کے نام ہے اور ٹرسٹ رجسٹرڈ ہے، اس لیے وہ ٹرسٹیز جو ہیں ایک امانت کے طور پر وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور امانت میں خیانت عمران خان کے جو ہے اس میں بالکل شعار میں ہی نہیں ہے، اور اس نے ہمیشہ دین کیے اور لوگوں نے اس پر جو ہے نچھاور کیے ہیں، جس طرح سے انہوں نے جو ہے شوکت خانم کینسر اسپتال بنائے پاکستان میں، اور جس طرح سے نمل یونیورسٹیز بنائی۔ سو اس کے 10 والیومز میں کیا بھر کے دے دیا ہے وہ بتایا ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ جو 100 روپے کی رسید تھی وہ بھی لگا دی ہے اس میں، ظاہر ہے یونیورسٹی چل رہی ہے، اس میں جو ہے اخراجات آتے ہیں، اس اخراجات میں تو خرچے ہوں گے ہی مد میں، چونکہ لوگ ہی ڈونیشن دیتے ہیں، اس میں کوئی سرکاری خزانے کا ایک پیسہ بھی نہیں لگا ہوا، سرکاری خزانے سے کچھ بھی پیسہ نہیں آیا اس میں، لوگوں کی جو ہے ڈونیشن سے وہ یونیورسٹی چل رہی ہے، اور اگر ان کو ایسا ہی کرنا ہے تو پھر بند کر دیں اس یونیورسٹی کو اور اس بلڈنگ کو بھی تباہ کر دیں اور ٹیک اوور کر لیں، وہ پیسے تو ان کے پاس چلے گئے سرکاری خزانے میں، اور ان کی جو ہے پروٹوکلز پہ لگیں گے یا گاڑیوں پہ لگیں گے یا تعیش پنے پہ لگیں گے، کس چیز پر لگیں گے یہ اللہ جانتا ہے۔ بہرکیف خان آج بھی جو ہے اس کو اس کیس میں جہاں تک تعلق ہے یہ وہ لمبی تاریخ اس لیے پڑی کیونکہ وہ ملزمان تھے، 13 تاریخ کے لیے ہم نے ان کی ضمانت جو ہم نے القادر ٹرسٹ کیس میں جو دائر کی ہوئی ہے وہ 13 تاریخ کے لیے اس کی سنوائی ہوگی، اور بشرا بی بی کے چونکہ انہوں نے وارنٹس آف اریسٹ نکالے ہی نہیں ہیں اس کیس میں، القادر ٹرسٹ میں نیب کے چیئرمین نے ان کی گرفتاری کے وارنٹس نہیں نکالے، اس لیے ان کو گرفتاری مطلوب اور مقصود نہیں ہے اس کیس میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ درخواست تو بے معنی ہو گئی ہے، باہر کا وہ بھی انہوں نے اس کے ساتھ رکھ دی ہے، ان کی ضمانتیں ایکسٹینڈ کر دی گئی ہیں، لیکن اگر ایسا ہے تو ہم نے کہا کہ ہم مچلکا دینے کو تیار ہیں، مچلکا برائے حاضری اور پیشی، اس کے علاوہ چونکہ گرفتاری مقصود ہی نہیں ہے، سو بشرا بی بی کو وہ جو ہے ایک خبریں افواہیں چل رہی تھیں کہ گرفتار کر لیں گے وغیرہ وغیرہ، وہ دم توڑ چکی ہیں اور وہ ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ بشرا بی بی کو خود میرے خیال میں نیب نے سمجھا کہ ایز اے ٹرسٹی ان کا جو ہے ان کا کوئی تعلق اور لینا دینا اس سے نہیں بنتا ہے، اس لیے انہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وارنٹ نہ نکال کے چیئرمین نیب نے خود ہی انہیں مقدمے سے مستثنا کر کے ان کو نکال دیا ہے اس کیس سے۔ دوسرا ٹرسٹ جو تھا اس میں جو توشہ خانے والے کیس میں جو ضمانتیں ہیں وہ عمران خان صاحب کی قبلز گرفتاری ضمانت تو چل رہی ہے، اور قبل از گرفتاری ضمانت بھی وہ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے، اور بشرا بی بی کی بھی قبل از گرفتاری ضمانت چل رہی ہے،
لیکن وہ بار بار کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے، اگرچہ وہ سر دست کی پخ لگا دیتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ سر دست کیا ہوتا ہے؟ سر دست کا مطلب ہے آپ ڈسپوز آف کروائیں آج اور کل ہم باہر نکلیں تو اب آپ کہیں جی ہمیں گرفتاری مقصود ہے۔ تو ایسے میں ان کی بھی ضمانت کی توثیق کر کے وہ بھی 13 دسمبر کے لیے رکھ دی ہے برائے مزید سماعت اور مزید بحث کے لیے۔ تھینک یو، تھینک یو۔ میں سر اپڈیٹ کر دوں جی، 2 اپلیکیشنز آج خان صاحب کی طرف سے فائل کی گئیں۔ 2 اپلیکیشنز کے اندر ہم نے ڈیمانڈ کیا، ایک تو یہ کہ خان صاحب کو ایکسرسائز کے لیے ربر میٹ نہیں دیا جا رہا، اور دوسرا خان صاحب کے صاحبزادوں سے ان کی فون کے اوپر گفتگو نہیں ہو پا رہی۔ جیل مینول اور جیل رولز کے اندر یہ موجود ہے کہ فیملی کے ساتھ رابطہ اور ملاقات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اس وقت خان صاحب جو ہیں وہ انڈر ٹرائل پریزنر ہیں، اور انڈر ٹرائل پریزنر کے جو حقوق ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو کنوکٹڈ جو پریزنر ہوتے ہیں۔ اور خان صاحب کا جو پیغام ہے آج کا وہ خاص طور پر بڑا اہم ہے، اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ قوم کو ایک دفعہ پھر سے بتایا جائے کہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے، عمران خان کسی صورت بھی غلامی قبول نہیں کرے گا۔ عمران خان مر تو سکتا ہے لیکن اپنی حقیقی آزادی کی جو جنگ ہے اس سے وڈرا نہیں کرے گا۔ انڈر ٹرائل پریزنر کے جو حقوق ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو کنوکٹڈ جو پریزنر ہوتے ہیں۔ اور خان صاحب کا جو پیغام ہے آج کا وہ خاص طور پر بڑا اہم ہے، اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ قوم کو ایک دفعہ پھر سے بتایا جائے کہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے، عمران خان کسی صورت بھی غلامی قبول نہیں کرے گا۔ عمران خان مر تو سکتا ہے لیکن اپنی حقیقی آزادی کی جو جنگ ہے اس سے وڈرا نہیں کرے گا۔ بہت شکریہ۔